بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے ماہ شبان کی فضیلت۔ اسلامی 8ویں مہینے کا نام شبان ہے، کیونکہ اس ماہ میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے اور رزق بھی بندوں پر اسی ماہ میں متفرق اور تقسیم ہوتا ہے، اسی لیے اسے شبان کہتے ہیں۔ اور اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اور بے شک شبان اسی لیے نام رکھا گیا ہے کہ روزہ دار کے لیے اس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شبان کی پہلی رات 12 رکعتیں نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اسی دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شبان کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس قدر رزق اس کو ملے گا اور اس قدر استعمال کرے گا، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے فلاں شخص اس سال فلاں تاریخ فلاں دن کو مرے گا، اور اس سال میں ہونے والے تمام کاموں کی فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں اور بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ شبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شبان کہا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہمیں یہ کہتے کہ اب وہ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزہ نہ رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل
مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے نہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے انہیں دیکھے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے علاوہ روزہ رکھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، اور ان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: شین، اس سے مراد شرف ہے، یعنی بندوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مشرف ہونا۔ عین، اس سے مراد علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ بے، اس سے مراد بھلائی ہے، یعنی اس کی عبادت سے بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ الف، اس سے مراد الفت ہے، یعنی اس ماہ میں عبادت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت اور الفت فرماتا ہے۔ نون، اس سے مراد نور ہے، یعنی اس ماہ کی فضیلت حاصل کرنے والے نورانیت حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بزرگ سے ملاقات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر ملا۔ ملخط فرمایا، آپ اس پتھر کی خوبصورتی پر حیران ہوئے اور اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب و غریب چیز نہ دکھاؤں؟ عرض کی، جی ہاں۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا، اور وہ اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور پاس ہی انگور کی بیل تھی جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزری ہے؟ اس نے کہا، میں 400 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے پروردگار، اس سے افضل تو کوئی شخص نہ ہوگا۔ تو برگائے خداوندی سے جواب آیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب
15ویں شعبان کو 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو اس شخص کی 2 رکعت نفل کا ثواب اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کاش کہ میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جہنم سے آزادی کی رات۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شبحان کی 15ویں رات جب نماز سے فارغ ہو کر سر آسمان کی طرف اٹھایا تو ایک سبز ٹکڑا نظر آیا۔ اس کا نور آسمان سے ملا ہوا تھا۔ اس ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا، یہ جہنم سے آزاد ہے۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات خوب محنت اور کوشش کیجیے، اس رات یقیناً حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب محنت اور مشقت فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا ہے سوائے ان کے جو شرک کریں۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور برکات کو آپ دوستوں تک جامع اور مختصر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ اللہ اور رسول کی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔